شہناز کی تینوں بہویں کوئی کام نہ کرتیں اور اے سی کے مزے لیتیں، جبکہ بہویں سارا کام ساس سے کرواتیں اور سخت گرمی میں وہ بازار سے ان کو کھانا لا کر دیتی، اگر نہ جاتی تو سارا دن خود بھی بھوکی رہتی۔ شہناز بیٹوں سے شکوہ کرتی تو وہ کہتے اماں بڑھاپے میں چپ کر کے گزارا کرو۔ ایک دن شہناز کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تو وہ کھانا نہ لا سکی تو بہوؤں نے اسے بہت گالیاں دی، تو اس دن شہناز کی بیٹی آئی تھی، وہ ماں کو اپنے ساتھ لے گئی تو اگلے ہی دن بہوؤں کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے اور جب گھر کا بٹوارا کرنے لگے تو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جب وکیل نے کہا گھر خالی کریں کیونکہ جگہ جگہ سے پیوند لگی قمیض زیب تن کیے شہناز دھوپ میں ٹوٹی چپل پہنے تنور کے پاس کھڑی تھی۔ تندور والے نے جب سب کی روٹیاں پکا لیں تو اسے کہنے لگا خالہ جی اب لگا دوں روٹیاں، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان لڑکا قیاس ہٹ گیا۔ آج تو سورج کی تپش اتنی تھی کہ جوانوں کی حالت خراب تھی اور 65 سالہ شہناز کا تو پہلے ہی پیاس سے حلق خشک تھا۔ چھوٹی بہو نے پانی تک نہ اسے پینے دیا تھا۔ کہنے لگی اماں پہلے جا کر تندور سے روٹیاں لگا کر لا دو، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ تندور والا بھی تندور بند کر کے چلا جائے۔ شہناز ابھی تسلا بھر کر آٹا گوندھ کر ہی بیٹھی تھی، سانس سے سانس نہیں مل رہی تھی، جب اس نے چھوٹی بہو سے کہا کہ بیٹی ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو، لیکن چھوٹی بہو کہنے لگی اماں پہلے روٹی لگا کر آ جاؤ، پھر میں تمہیں ٹھنڈی لسی بنا کر دیتی ہوں۔ روٹی لگانے کے لیے آئی تو دھوپ بے حد تھی، دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت گرمی اپنے عروج پر تھی۔ تندور میں 20 سے 25 روٹیاں لگاتے لگاتے ہی اس کی کمر دکھنے لگی تھی، پوری کی پوری پسینے سے شرابور تھی۔ جب گھر پہنچی تو سارے بچے اور بہویں اے سی والے کمرے میں موجود تھے۔ گاؤں میں بجلی موجود تھی اور کسی کسی کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا۔ بیٹوں نے پیسے جمع کر کے ایک ہی بڑے کمرے میں اے سی لگوا لیا تھا، اس لیے سارے بچے اور ساری خواتین وہیں پر وقت گزارتی تھیں۔ وہ روٹیاں لگا کر آئی تو بہو فٹافٹ سے گرم گرم روٹی کے ساتھ سالن ایک باؤل میں ڈال کر اے سی والے کمرے میں لے گئی اور کھانا کھانے لگے۔ چونکہ شہناز کو جوڑوں کا درد لاحق تھا، اس لیے زیادہ دیر اے سی میں بیٹھتی تو جسم دکھنے لگتا تھا، اس لیے اس کی بہویں کہتی ہیں تم اس کمرے میں مت آیا کرو ورنہ ہماری جان عذاب میں ڈالو گی۔ ایک سوکھی روٹی کے ساتھ ذرا سا سالن اس کی چھوٹی بہو نے اسے ڈال کر صحن میں تپتی دھوپ میں چارپائی پر پکڑا دیا۔ کہنے لگی اماں دھوپ میں کھانا کھانا تاکہ تمہارے جوڑوں کے درد کو کچھ چین ملے، نہ ٹھنڈا پانی پینا نہ ہی ٹھنڈی لسی۔ چھوٹی بہو نے سالن اس کے ہاتھ میں رکھا تھا اور فٹافٹ سے اے سی والے کمرے میں چلی گئی۔ شہناز نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، اپنی جوانی یاد آنے لگی۔ شہناز اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ دیورانی جیٹھانیوں میں اس کا پلہ سب سے بھاری تھا، اور کیوں نہ ہوتا، شوہر کی کمائی بھی سب سے زیادہ تھی اور اللہ نے اسے 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ بیٹی بھی تھی مگر بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ سسرال میں ہمیشہ گردن اکڑا کر رہتی تھی۔ ایک چھوٹی بیٹی تھی جسے وہ ہمیشہ ناپسند کرتی تھی۔ شہناز کے 3 بیٹے تھے اور تھی بھی وہ خوبصورت، البتہ بیٹی کی رنگت سانولی تھی۔ جتنی اہمیت وہ اپنے بیٹوں کو دیتی تھی بیٹی کو نہ دیتی تھی۔ اسے 10ویں کے بعد تعلیم بھی حاصل کرنے نہیں دی۔ دونوں میاں بیوی نے بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر خوب سارا پیسہ لگایا۔ وقت گزرتا رہا اور شہناز اسی طرح اپنی سب دیورانیوں میں اتراتی رہی، اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی رہی۔ بیٹی جب بھی ماں کے پاس آتی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، کہتی تھی تم تو میرے سر پر بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو، اصل تو میرے بیٹے ہیں جن کے سر پر میں ہمیشہ راج کروں گی۔ اس کی بیٹی چپ چاپ ایک کمرے میں رہتی تھی، لیکن ہر عروج کے بعد زوال بھی ضرور آتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہوا لیکن اس کا چھوڑا ہوا کاروبار اس قدر زیادہ تھا کہ شہناز کو روپے پیسے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جلد ہی 3 بیٹوں کی شادی کے لائق ہوئے تو اوپر تلے کی اولادیں تھیں، اس لیے شہناز نے سوچا کہ 3 بیٹوں کو ایک ساتھ ہی بیاہ دینا چاہیے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو رخصت کر دے۔ حالانکہ وہ 3 بھائیوں سے چھوٹی تھی، جب تک وہ گھر میں تھی سارا گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا، لیکن پھر بھی شہناز کی نظر میں کبھی بھی وہ اہمیت نہیں رکھ پائی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں شہناز نے اس کی شادی ایک معمولی سے کلرک کے ساتھ کر دی اور اسے رخصت کر دیا۔ وہ کہتی تھی میری اصل بیٹیاں تو میری بہویں ہیں، وہ آئیں گی تو ان کے سر پر میں راج کروں گی۔ بیٹی کو جیسے تیسے رخصت کرنے کے بعد ہی اس نے اپنی بہوؤں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسی خوبصورت اور
پڑھی لکھی لڑکیاں لے کر آئے کہ سارا گاؤں دیکھتا رہ جائے، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تینوں بیٹوں کے لیے رشتے پسند کیے۔ شہناز اپنی پسند سے چاند سی بہویں لائی تھی جو پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی تھیں، اور پورا گاؤں پھرنے کے بعد شہناز نے اپنی تینوں بہویں پسند کی تھیں۔ شادی کا دن آیا تو شہناز آبدیدہ سی ہو گئی۔ خدا نے اسے ساری زندگی کس قدر نوازے رکھا تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہوؤں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ بری تیار کی۔ جس نے بھی دیکھا دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کوئی اپنی بہوؤں کے لیے اس قدر اعلیٰ ظرفی دکھاتا ہے جیسی شہناز نے دکھائی تھی۔ انتقال سے کچھ عرصے پہلے ہی شہناز کے شوہر نے پورے مکان کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا تاکہ بہویں آئیں تو انہیں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ شہناز عمر بھر کی محنت اور مشقت سے اب تھک چکی تھی، بس وہ یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد بہویں بیاہ کر گھر آ جائیں تو وہ آرام و سکون کی زندگی گزارے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ساری زندگی سکون سے گزارنے کے بعد اب ایک طویل آزمائش اس کی منتظر تھی۔ جس دن وہ تینوں بہوؤں کو بیاہ کر گھر لائی، اس دن تو اس کی چال ہی نرالی تھی۔ اس کے تینوں بیٹے اتنی حسین بیویاں پا کر ماں کے شکر گزار ہوئے جا رہے تھے۔ سب سے بڑا عرشہ تو ماں کے واری صدقے جا رہا تھا۔ وہ خود ذرا سانولے سے رنگ کا تھا، اسے گوری چٹی بیوی ملی تو خوشی سے سرشار ہو گیا۔ منجلے آصف کی بیوی بھی ڈاکٹر تھی۔ آصف خود زیادہ پڑھ لکھ نہ سکا تھا، جس کی وجہ سے اسے ڈاکٹر بیوی ملنے کی وجہ سے بے حد خوشی تھی۔ سب سے چھوٹا واصف تھا، وہ چلبلی فطرت کا تھا۔ اس کے لیے شہناز نے جو بیوی ڈھونڈی تھی وہ ذرا نخریلے مزاج کی تھی۔ شہناز کو لگا دونوں کی آپس میں خوب نبھے گی۔ تماشا تو تب شروع ہوا جب شادی کے ابتدائی چند روز گزر گئے اور سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ گھر میں رہ گئی تھی تو شہناز اور اس کی بہویں۔ شہناز صبح جاگی تو اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ کل تک تو کچن اس نے ہی سنبھال رکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ آج سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے، اب بہویں اس کی خدمت کریں گی۔ یہ سوچ کر شہناز کے لبوں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن میں کام کرتی ہوئی بہو سے ناشتہ کا کہہ سکے، مگر سامنے ایک حیران کن منظر اس کا منتظر تھا۔ کچن خالی تھا، بلکہ کچن میں رات کے پڑے ہوئے گندے برتن سنک پر بکھرے ہوئے تھے۔ گھر کا کوئی حال نہ تھا، گرد سے اٹا ہوا گھر دیکھ کر شہناز کو ابکائی سی آنے لگی۔ اس نے ہمیشہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ شہناز نے حیرت سے بیٹوں کے کمروں کی طرف دیکھا، تینوں کے دروازے بند تھے۔ حالانکہ شہناز کو یاد تھا اس نے کل رات ہی بہوؤں سے کہا تھا کہ صبح سے کچن ان کی ذمہ داری ہے۔ حیران ہوتی ہوئی شہناز نے آگے بڑھ کر بڑے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے تو کوئی جواب نہیں ملا اور بڑی دیر کے بعد بڑی بہو نے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ ساس کو سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک گئی۔ بیٹا منزا، تم جاگی نہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ ناشتے کی ذمہ داری کل سے تمہاری ہے۔ اب جلدی سے باہر آ جاؤ، 2 بج رہے ہیں۔ مجھے شوگر کی وجہ سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ آج میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کے لیے بے تاب ہوں۔ پیار بھرے لہجے میں شہناز نے مسکراتے ہوئے منزا سے کہا، مگر منزا کو تو 40 وولٹ کا جھٹکا لگ گیا۔ کیا کہا؟ امی ناشتہ بنا دوں؟ مگر مجھے تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں ہے۔ میں تو تعلیم مکمل کرتے ہی اسکول میں جاب کرتی تھی اور گھر کے کام کاج کے لیے کام والی آتی تھی۔ آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں طرح طرح کے کھانے بنا کر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ فکر مت کریں، میں راشد سے کہوں گی کہ وہ کسی کام کرنے والی کا بندوبست کر دیں، اور پلیز آپ ابھی جا کر سو جائیں۔ میں 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھ سکتی، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ منزا نے دھاڑ سے ان کے منہ پر دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ شہناز ہکا بکا دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ وقت میں کھانا پکانا سیکھ لے گی۔ اب اس نے منجلے بیٹے آصف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار دروازہ پیٹنے کے بعد بہو صاحبہ کمرے سے نکلی تو اس نے گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ شہناز کو خواہ مخواہ شرم سی آ گئی۔ بہو آنکھیں پھاڑے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، اتنی صبح صبح کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ شہناز نے اس سے بھی وہی بات کی کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور ناشتے کی ضرورت ہے، مگر منجلی بہو ثانیہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ اسے تو خود ناشتے کی ضرورت ہے اور صبح صبح اٹھ کر اسے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تیسری بہو جب کمرے سے نکلی اور شہناز نے اس سے بھی یہی بات کی تو وہ منہ کھولے شہناز کی بات سنتی رہی۔
اور پھر دوبارہ سے اندر جا کر لیٹ گئی۔ اس نے شہناز کو جواب دینے کی بھی توفیق نہ کی۔ شہناز اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور خاموشی سے کچن میں جا کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ 2 بجے کے قریب جب شہناز کے تینوں بیٹے جاگے تو دسترخوان پر بیٹھے سب کو ہی ناشتہ چاہیے تھا، مگر شہناز نے آج کسی کا ناشتہ نہ بنایا تھا۔ شہناز نے جب بیٹوں سے کہا کہ اب بہوؤں کو کچن سنبھال لینا چاہیے تو تینوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر آصف کہنے لگا، چھوڑیں نا امی، اگر انہیں پکانا نہیں آتا تو آپ کیوں انہیں مجبور کرتی ہیں؟ ہمیشہ بھی تو آپ ہی پکاتی آئی ہیں نا، اور ہمیں تو ویسے بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے، آپ ہی پکایا کریں، ہم لوگ پہلے کی طرح انجوائے کر کے کھایا کریں گے۔ شہناز خاموش رہ گئی۔ راشد باہر سے کھانا لینے چلا گیا اور سب نے کھا لیا، اور اس دن رات کا کھانا شہناز نے بنایا۔ تینوں بیٹوں کی شادی کی چھٹیاں ختم ہوئی تو اگلے دن تینوں اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے۔ شہناز اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ بہویں ابھی تک سو رہی ہوں گی، اس لیے خاموشی سے کچن میں جانے لگی کہ اپنے لیے ناشتہ بنا لے، مگر تبھی زمین پر گرے ہوئے پانی پر سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح سے گری۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے بازو میں بہت بری چوٹ لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر پڑی چیختی چلاتی رہی، مگر بہویں اپنے کمروں سے نہ نکلیں۔ آخر کار شہناز ہمت کر کے خود اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں جا کر راشد کو فون کیا۔ وہ گھبرا گیا اور دوڑا دوڑا گھر آیا۔ تب تک بہویں بھی اپنے اپنے کمروں سے برآمد ہو چکی تھیں۔ میک اپ اور مہنگے کپڑوں میں سجی بنی وہ ساس کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ راشد ماں کو ہسپتال لے گیا اور جب واپس لایا تو شہناز کے پورے بازو پر پلستر لگا ہوا تھا۔ وہ 3 مہینے تک ہاتھ ہلانے کے قابل نہ تھی۔ اس کے بعد شہناز کی زندگی مزید مصیبت بن گئی۔ اب وہ اپنے لیے کھانا خود بھی نہ پکا سکتی تھی۔ بہوؤں کو کہتی تو وہ شور مچا مچا کر کمروں میں جا گھستی اور اسے مشورہ دیتی کہ کھانا باہر سے منگوا لیا کریں۔ شہناز بیٹوں کو شکایت کرتی، مگر سارے کے سارے بیٹے بیویوں سے ڈرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو مجبور نہ کر سکا کہ وہ ماں کے لیے کھانا بنا دیں۔ شہناز کی تینوں بہویں سارا دن گرمی گرمی کا شور مچاتی اور اے سی چلا کر اسی کمرے میں سوئی رہتی۔ تنگ آ کر شہناز نے بازار سے کھانا لانا شروع کر دیا۔ ایک روز سب سے چھوٹی بہو نے شہناز کو بازار سے کھانا لا کر کھاتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اپنی چکنی چیڑی باتوں سے ساس کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے لیے بھی بازار سے کھانا لے آیا کرے۔ رفتہ رفتہ باقی دونوں بہویں بھی اسی راستے پر چل پڑیں۔ اب شہناز دن کے تینوں ٹائم قریبی بازار سے کھانا لانے لگی اور تندور میں روٹی بھی لگانے لگی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تینوں بیٹوں کی شادی اس لیے کی تھی کہ زندگی سکون سے گزرے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب تک وہ جو خوشیوں بھری زندگی گزارتی آئی تھی، اس کی بہویں آ کر وہ سب خوشیاں بھی برباد کر دیں گی۔ اس کا ہمیشہ صاف ستھرا رہنے والا گھر ہر وقت دھول مٹی سے اٹا ہوا رہنے لگا۔ کوئی مہمان آ جاتا تو بہویں کمرے میں جا گھستی۔ شہناز سب کے سامنے شرمندہ ہوتی رہتی۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار اس کی بیٹی آ جاتی تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بے حد پریشان ہوتی، مگر شہناز خاموش ہی رہتی۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بہو کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بہویں اب اپنی گھر داری سنبھال لیں۔ آخر کو یہ گھر اتنی چاہت سے اس نے اپنے بہوؤں کے لیے تیار ہی کروایا تھا، مگر بہویں تھیں کہ ماڈرن بننے کے چکر میں اپنا گھر ہی بسانا نہ چاہتی تھیں۔ سارا دن اے سی میں سوئی رہتی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ تینوں ہی 1 مہینے میں حاملہ ہو گئیں، اور پھر تو انہوں نے پانی بھی خود سے اٹھ کر پینا چھوڑ دیا تھا۔ کھانا باہر سے آ جاتا، کھا لیتی، اور جب شام میں شوہر گھر آتے تو تینوں مہنگے لباس پہن کر خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی ان کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ شہناز تو بیٹوں کو شکایت کرنے کے لائق بھی نہ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی نئی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ انہوں نے غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ماں دن بدن کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ شہناز کو باہر کے کھانے راس نہ آ رہے تھے۔ اس کا معدہ کمزور ہو چکا تھا۔ بازار سے آئے ہوئے تیز مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہی شہناز کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ لیکن اگر وہ کسی دن بازار سے کھانا نہ لاتی تو سارا دن بھوکا رہنا پڑتا۔ بہویں سینڈوچ اور کولڈ ڈرنک سے گزارا کر لیتی یا پھر اپنے لیے چوری چھپے کچھ شوہروں سے منگوا کر کھا لیتی۔ شہناز کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا آخر وہ تینوں اسی طرح کیسے زندگی گزاریں گی۔
تینوں بہوؤں کو آگے پیچھے بچے ہوئے تو تینوں کی ذمہ داری شہناز کی ناتواں کندھوں پر آ گئی۔ بیٹی تو شادی ہو کر ایسی گئی تھی کہ واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ماں کا رویہ ہی کچھ ایسا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے بہوؤں کو 40 دن سنبھالا، خود بالکل ہانپ کر رہ گئی۔ رات کو کوئی بچہ روتا تو تینوں بہویں اپنے اپنے بچے شہناز کو پکڑا کر سو جاتی، کہتی آپ ہی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، انہیں سنبھالیں۔ شہناز کی تو یہ حالت تھی کہ لگتا تھا کہ اس کی آزمائش کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ بچے کچھ بڑے ہوئے تو وہ بھی اے سی کے کمرے میں سونے لگے۔ تینوں بیٹوں کو جہاں پہلے ماں کے گھر کے ہاتھ کی روٹی پسند تھی، بیویوں کے آتے ہی تندور کی روٹی زیادہ اچھی لگی۔ چھوٹی بہو دوپہر کو پہلے شہناز سے کہہ کے آٹا گندواتی، اور جیسے ہی آٹے سے وہ فارغ ہوتی وہ اسے تندور بھیج دیتے کہ ہم کو تندور کی روٹی کی عادت پڑ چکی ہے، ہم وہی کھائیں گے۔ جب وہ بیٹوں سے شکایت کرتی تو بیٹے کہتے بس بھی کر دیں اماں، جب اپنی پسند کی بہویں لائی تھی تو ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا، اب آپ کو خوبصورت بھی چاہیے، پڑھی لکھی بھی چاہیے، اور پھر آپ چاہتی ہیں کہ وہ نوکر کی طرح کام بھی کریں۔ شہناز کو بیٹی کی یاد آنے لگی کہ تمہاری بہن بھی تو اپنے پورے سسرال کو سنبھالتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے تو ہے بھی تو وہ 10ویں پاس، ہماری بیویوں کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ تو نہیں ہے نا اماں، آپ اپنے گھر میں کچھ فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں، آپ جان بوجھ کر ہمیں بیویوں کے خلاف باتیں سکھاتی ہیں تاکہ ہم اپنی بیویوں سے لڑیں جھگڑیں اور گھر میں یہ فساد برپا ہو جائے۔ وہ کہنے لگی میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میری 3 بہویں ہیں، مجھے ایک وقت کی روٹی ہی بنا کر دے دیا کریں، تھک جاتی ہوں، روزانہ بازار سے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو ہم بھی تو کماتے ہیں، ہماری بیویاں بھی تو گھر سنبھالتی ہیں، سب مل کر کرتے ہیں تبھی تو گھر چلتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا وہ گرمی دھوپ میں جا کر کھانا لے کر آئیں گی؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ سارا گاؤں آپ کی بہوؤں کو دیکھے؟ آخر پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، یہ کام تو نہیں کریں گی؟ وہ کہنے لگی ہاں تمہاری بیویاں پڑھی لکھی ہیں، یہ کام کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، اس لیے میں ان پڑھ ماں ہی تم لوگوں کو اس کام کے لیے ملی ہوں۔ غصے میں آ کر شہناز نے بازار سے جا کر کھانا لانا چھوڑ دیا کہ جب کھانا نہیں آئے گا تو بہویں خود گھر کا چولہا جلائیں گی، لیکن اس کی بہو نے بھی کچھ نہیں پکایا، خود تو وہ محلے کے بچوں سے کھانا منگوا کر کھا لیتی اور بھوکی شہناز رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو بھوکے مارے اس کا سر چکرانے لگتا۔ ایک بار اپنے لیے کھانا لینے کے لیے بازار جا رہی تھی کہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے وہیں چکرا کر گر گئی۔ اس کی بیٹی گزر رہی تھی، جب اس نے اپنی ماں کو یوں گرا ہوا دیکھا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ موٹر سائیکل یہیں روکو، مجھے لگتا ہے یہ اماں ہے۔ جب شہناز کی بیٹی نے ماں کی یہ حالت دیکھی تو اٹھا کر اسے رکشے میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئی۔ اگر بیٹی اسے اس وقت پر ہاسپٹل نہ لے کر جاتی تو شاید شہناز مر جاتی۔ بیٹی نے جب ماں کی حالت دیکھی تو جیسے ہی ماں کو ہوش آیا یا تو وجہ پوچھنے لگی۔ پہلی بار شہناز بیٹی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اسے سب کچھ بتا بھی دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اماں آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، ویسے بھی میری ساس اب چھوٹے دیور کے ساتھ رہنے لگی ہے۔ بیٹی زبردستی شہناز کو اپنے گھر لے گئی اور اسے گھر کی تازہ روٹی بنا کر دی۔ جس بیٹی کو اس نے ہمیشہ دھتکارا تھا وہی بیٹی آج اپنی ماں کو سنبھال رہی تھی، اور وہ بیٹے جن پر اسے گھمنڈ اور غرور تھا تینوں ہی پلٹ کر اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ آخر ان کی ماں گھر سے باہر اپنے لیے کھانا لینے گئی تھی تو واپس کیوں نہیں آئی۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا شہناز سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تینوں بہویں جو آپس میں بڑے اتفاق اور محبت سے رہتی تھیں، تینوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، بیٹوں میں بھی ہاتھا پائی ہونے لگی۔ محلے والے آ کر شہناز کو اس کے گھر کی خبریں دیتے تھے کہ تمہارے گھر سے ہر وقت لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ شہناز نے جب بیٹی سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا چاہیے، کہیں تینوں بیٹے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہی نہ ہو جائیں، وہ کہنے لگی جو ہوتا ہے ہونے دے، جب ان کو آپ کی پرواہ نہیں تو آپ کیوں ان کے پاس جا رہی ہیں، چھوڑیں انہیں۔ لیکن پھر ایک پڑوسی نے آ کے بتایا کہ تمہارے گھر کا بٹوارا ہو رہا ہے، انہوں نے وکیل کو وہاں پر آتے جاتے دیکھا ہے، تینوں بیٹے گھر کو بیچنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا اپنا حصہ لے سکیں۔ یہ سنا تو شہناز کو بہت دکھ ہوا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شوہر کا گھر اس کے بیٹے یوں بھی بیچ سکتے ہیں، شاید انہیں اپنی ماں کے نکلنے کا ہی انتظار تھا۔ لیکن اس کے بعد جو خبر وکیل نے آ کر شہناز کو سنائی وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ بیوی اور بیٹی کے نام لگایا تھا اور بیٹوں کو صرف ایک ایک دکان دے دی تھی جس کی وصیت وہ وکیل کو دے کر گیا تھا۔ جس دکانوں پر بیٹے اپنا کام کاروبار
جاری رکھے ہوئے تھے۔ جس گھر پر بیٹے لڑ رہے تھے وہ شہناز کے نام تھا اور زمین بیٹی کے نام تھی۔ جب بیٹوں کو یہ پتہ چلا کہ مکان ماں کے نام ہے اور جب چاہے انہیں نکال سکتے ہیں، تو تینوں بیٹے ماں کو لینے کے لیے پہنچ گئے اور کہنے لگے آپ کے بغیر گھر سونا سونا لگ رہا ہے۔ لیکن شہناز جان چکی تھی کہ انہیں ماں کی نہیں مکان کی فکر ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے یہ مکان بھی اپنی بیٹی کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر تینوں بیٹے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں بے گھر کریں گی؟ تو ماں کہنے لگی اگر تم تینوں مجھے بے گھر کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں تم لوگوں کو کر سکتی۔ جب مشکل وقت تھا تو اس وقت تو مجھے میری بیٹی نے ہی سنبھالا تھا اور میں یہ گھر اپنی بیٹی کے نام کر جاؤں گی۔ مصیبت کے وقت میری بیٹی نے ہی میرا ساتھ دیا ہے۔ تینوں بیٹے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے تھے۔ شہناز نے اپنا گھر اپنی بیٹی کے نام کر دیا، جس نے آخری وقت تک ماں کو سنبھالا اور کبھی اف تک نہ کیا تھا۔